اس کی جیسے چاہتا ویسے پرورش کرتا ہے، کرنے پر قادر ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں اس کے سلسلے میں ایک آپ کو بہت ہی عجیب و غریب واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ہو سکتا آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو، کہ حضرت دانیال علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہوگا کہ پیغمبر گزرے ہیں، کہ جب یہ پیدا ہونے والے تھے اس وقت بادشاہ کا نام تھا بخت نصر۔ اس وقت کے نجومیوں اور کاہنوں نے یہ پیشین گوئی کی کہ تمہاری بادشاہت کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تمہاری بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بخت نصر نے اس وقت حکم دے دیا کہ سارے بچوں کو آج کے بعد جو بھی پیدا ہو سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے، جس طرح فرعون نے اپنے وقت میں کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے بخت نصر نے حضرت سارے بچوں کو پیدا ہونے والے سارے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں ان کو لے کر جنگل میں چھوڑ آئی کہ میرے سامنے میرے بچے کو ذبح نہ کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، چاہے اس جنگل میں بھیڑیا کھا جائے، شیر کھا جائے، چیتا کھا جائے، یا چیل کوے اسے نوچ کے کھا جائے، یا اسی طرف کے مر جائے، لیکن میں اپنے بچے کو اپنے سامنے مرتا ہوا کرتا ہوا نہیں برداشت کر سکتی۔ بہرحال جب ان کی ماں جنگل میں چھوڑ کر چلی آئی تو اللہ رب العزت نے ان کی پرورش کا انتظام کیا۔ کس کے ذریعے سے؟ 2 شیر کے ذریعے سے۔ ایک شیر تھا نر اور ایک مادہ تھی شیرنی، دونوں کو اللہ نے ان کی پرورش کے لیے لگا دیا کہ شیر تمام جانوروں سے اس بچے کی حفاظت کرتا تھا، شیرنی اس کو دودھ پلاتی تھی۔ کس کے ذریعے سے؟ ارے وہ جانور جس کا نام لے کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، شیر جس کو جنگل کا راجا کہا جاتا ہے، جس کی غذا ہی گوشت پھاڑنا، کھانا، چیرنا، اسی لیے اسے حیوان مفترس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کس سے پرورش کروائی؟ 2 شیروں کے ذریعے سے، ایک شیرنی تھی، ایک شیر تھا۔ یہ کہتے ہیں اللہ جس سے چاہے جس کی چاہے پرورش کرا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنی انگوٹھی جب بنوائی تو اس انگوٹھی کے نگینے میں کیا بنوایا؟ ایک شیر، ایک شیرنی، اور بیچ میں ایک بچہ چھوٹا سا بنوایا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ یاد دہانے کے لیے کہ اللہ رب العزت اس ذات کا نام ہے جس نے میری پرورش کس سے کروائی؟ شیر اور شیرنی سے۔ تو شکر کے لیے اللہ رب العزت کے ذکر کے یاد کر کے، اس انگوٹھی کو دیکھ کے یاد کر کے اللہ کا اور زیادہ شکر کریں اور زیادہ ذکر کریں۔